ہندوستان کو بڑا غرور تھا کہ ان کے پاس نیومیریکلی وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی غرور تھا کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کا دفاعی بجٹ بہت بڑا ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ رکھنے والا ہندوستان اور اتنی بڑی فوج رکھنے والا ہندوستان کس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا پاکستان کے سامنے۔ پاکستان کی یوتھ ہے وہ کس طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور یہ مناظر ہم نے دیکھے، یہ کسی پوری دنیا میں اس کی مثال، اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو اور وہ ملک جوابی وار کرے اور وہ اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں راشدہ سیال، آزاد ڈیجیٹل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم اپنے اس ولاگ میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان نے کامیابی کے ساتھ ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملایا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاکستان کو یہ تاریخی فتح نصیب ہوئی، اور پاکستان نے پوری دنیا میں دکھا دیا کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی نیوی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب پوری کی پوری قوم ایک قوت بن کر سامنے آئی، اور بڑے عرصے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر کہ عوام کے اندر اور آرمی کے اندر کوئی رفٹ ہے، اور یہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، بیرونی قوتیں بھی، اور انفیکٹ کچھ اندرونی قوتیں بھی، کچھ سیاسی جماعتوں کے حمایتی لوگ بھی اس قسم کا ایک تاثر پیدا کر رہے تھے گزشتہ کچھ عرصے سے کہ پاکستان کے اندر پاک فوج کو لے کر اور عوام کو لے کر ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ وہ تمام جو سازشیں تھیں، وہ جو تمام ایک منفی نیریٹو تھا، وہ بیانیہ تھا، وہ بھی اپنی موت آپ مر چکا ہے، وہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ اور پاکستان نے جس طریقے سے DGISPR نے کہا تھا کہ ناؤ ویٹ اینڈ سی اور رسپانس، اور واقعی وہ کر دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ جب پاکستان جواب دے گا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے، کتنی جرت کے ساتھ، کتنی سرعت کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ کل کی جو گزشتہ رات کی جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی، جس میں ان کے ساتھ وائس ایڈمرل بھی بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نیوی کے نمائندے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر وائس مارشل اورنگزیب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پاک فضائیہ کے DGPR ہیں۔ اور جب ہم ان کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں، میں خود وہاں پر موجود تھی، اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہی تھی، تو وہ جو باڈی لینگویج تھی اس کو دیکھ کر یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا۔ اور وہ ایک فاتح کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ مسکراہٹ جو تھی وہ اتنی خوبصورت، اتنی دلکش مسکراہٹ تھی۔ لیکن دوسری جانب آپ ہندوستان کی فوج کو دیکھیں، جو ہماری آرمی کی پریس کانفرنس سے تھوڑی دیر قبل ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں کی گئی، تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک چہروں کے اوپر ندامت نظر آتی ہے، چہروں کے اوپر شکست نظر آتی ہے، اور وہ شکست بالکل آشکار ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، کس طریقے سے ہندوستان کو شکست ہوئی۔ تو DGISPR نے جو اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو ہے قرآنی آیات سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا، اور وہی آیت جو ہے وہ وہاں پر لگائی گئی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آپریشن کا نام منتخب کیا گیا تھا، آپریشن بنیان المرصوص۔ یہ وہ نام ہے کہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے خود اس نام کو منتخب کیا، خود انہوں نے اس کا انتخاب کیا، جبکہ پاکستان نے جب نماز فجر کے وقت 10 مئی کو یہ آپریشن لانچ کیا اور ہندوستان کے اوپر پہلا میزائل فتح 1 جو ہے وہ اسٹرائک کیا، تو اس وقت یہ جو آپریشن کا وقت کا انتخاب تھا، اس میں بھی سنت کو مد نظر رکھا گیا، اور اس سنت کے عین مطابق فجر کے وقت کا، نماز کے فوری بعد کا یہ وقت رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی فتح، ایسی تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ہندوستان کو بڑا غرور تھا کہ ان کے پاس نیومیریکلی وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی غرور تھا کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کا دفاعی بجٹ بہت بڑا ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ رکھنے والا ہندوستان اور اتنی بڑی فوج رکھنے والا ہندوستان کس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا پاکستان کے سامنے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا اس کے DGISPR کی جو بریفنگ ہے اس کے بعد میں باقی چیزوں پر بھی آتی ہوں، کہ DGISPR نے اپنی بریفنگ میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، جہاں بہت ساری اور باتیں انہوں نے کی، وہاں پر
اوپر انہوں نے بالخصوص پاکستان کی یوتھ کا ذکر کیا اور نام لے کر انہوں نے شکریہ ادا کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ کس طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی, اور یہ مناظر ہم نے دیکھے, یہ کسی پوری دنیا میں اس کی مثال, اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو اور وہ ملک جوابی وار کرے اور وہ اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہو. دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں, جب حملے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, پینک کریٹ ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی عوام جو ہے نہ تو وہ پینک ہوئی, نہ ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی کے تاثرات نظر آئے, نہ ان کو کوئی موت کا خوف اور ڈر نظر آیا, بلکہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان مرصوص بن کر پاکستان کی عوام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اپنی افواج کے پیچھے. اور انہوں نے جس طریقے سے افواج پاکستان کا ساتھ دیا وہ اتنا خوبصورت ایک احساس ہے, اور اتنے خوبصورت ویژولز آپ نے دیکھے, ہم نے دیکھے, اور یقین کریں کہ سر اس سے فخر سے بلند ہو گیا کہ پاکستان کی جو قوم ہے, اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آئے, دشمن میلی آنکھ سے دیکھے یا کوئی قدرتی آفت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کس طریقے سے ایک قوم بن جاتی ہے, ایک مٹھی بن جاتی ہے. اور یہی بیوٹی ہے, چاہے جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, کوئی اختلاف رائے ہو, وہ سب اپنی جگہ, وہ جمہوریت کا حسن ہے, لیکن جب ملک پر بات آتی ہے تو پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی اس قوم کی خوبصورتی ہے, اور یہی اس قوم کی فتح ہے, کیونکہ اس کو, ایسی قوم کو کوئی شکست دے نہیں سکتا جو ایک مٹھی بن کر کھڑے ہو جائیں. تو بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کی بھی بات کی DGISPR نے کہ کس طریقے سے ہندوستانی میڈیا, بلکہ ایک مضحکہ خیز ہندوستانی میڈیا نے اپنا چہرہ دکھایا ہے پوری دنیا کے سامنے. پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایون کہ ہندوستان کے اپنے اندر ان کی اپنی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. بیٹھ کر ہندوستانی میڈیا پر یہ کہا گیا کہ لاہور بندرگاہ کو فتح کر لیا گیا, مطلب وہ جغرافیائی جو حقیقتیں ہیں ان سے ہی مکمل طور پہ ناواقف ہیں. ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ لاہور کے اندر کوئی سمندر ہے یا نہیں ہے, وہاں کوئی بندرگاہ ہے یا نہیں ہے. کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا گیا, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک کروا دیا گیا, چیف آف آرمی سٹاف کو اریسٹ کروا. ایسے ایسے جھوٹ, ایسی ایسی پروپیگنڈا, ایسے ایسے مضحکہ خیز کہ اس سے ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کی صرف جگ ہسائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ فائدہ ان کو نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر آیا شیر آیا, تو اب اگر ہندوستانی میڈیا سچ بھی بولے گا تو نہ دنیا اس پہ یقین کرے گی اور نہ ہندوستان کی عوام اس پہ یقین کرے گی, کیونکہ ہندوستان کی عوام بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اس قسم کے جو جھوٹ ہیں, جو سفید جھوٹ ہیں, اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جائے. تو وہ جو ایک جھوٹ کا پلندہ تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا, اور جس طرح اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے فیکٹ چیک کیا اور پھر ہم نے فیکٹ چیک کیا, پاکستان کے میڈیا نے ایک بہت رسپانسبل میڈیا کا کردار ادا کیا, اور جس طریقے سے پاکستانی میڈیا ابھر کر سامنے آیا ہے وہ بھی ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو بھارت کے جو سسٹم تھے, جو رافیل تھے, جس کی بہت بڑا غرور تھا, وہ بھی پاک فضائیہ, وہ دنیا کی پہلی پاک فضائیہ ہے جس نے رافیل کو اس طریقے سے گرایا. اور جب گزشتہ رات کو یہ پریس کانفرنس چل رہی تھی تو ایئر وائس مارشل اورنگزیب بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ 6060 کہہ رہے تھے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ فضاؤں کا بادشاہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے اپنی رپورٹس میں اس کی تعریف کی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اس کی تعریف کریں, بلکہ پوری دنیا پاک فضائیہ کی جو پروفیشنلزم ہے, جو ان کی ریڈینس ہے, جو ان کا رسپانس تھا, اس کی پوری دنیا جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے. دوسری جانب ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ ایک سوال گزشتہ رات پریس کانفرنس میں DG سے کیا گیا, اور یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ پاکستان نے ہندوستان کی فیمیل پائلٹ کو کیپچر کیا ہے اور وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. تو اس حوالے سے جب DGISPR سے سوال کیا گیا تو جنرل صاحب نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کوئی فیمیل انڈین پائلٹ کو کیپچر نہیں کیا ہے, اور پاکستان کی کسٹڈی میں کوئی انڈین فیمیل پائلٹ نہیں ہے. یہ تمام کی تمام اسپیکولیشنز ہیں. تو یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے جو بہت سارے سوشل میڈیا پہ جاری تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا جدید S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو کامیابی سے کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا, یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک فضائیہ نے جو سائبر اٹیک کیا, پورے مہاراشٹر کی بجلی جو ہے وہ اڑا دی. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ
پاکستان نے ہندوستان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. پاکستانی ڈرونز نے مودی کے شہر گجرات میں پروازیں کی, پاکستانی جو ڈرونز تھے وہ دلی تک پہنچ گئے. تو ہندوستان اب کسی بھول میں نہ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاک فضائیہ کا جو گراف ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے, پوری دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کو کانٹیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کو وہ ٹریننگ دیں اور ان کو وہ بتائیں. اور جس طریقے سے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ رافیل ایک اچھا طیارہ ہے, اس کی کوئی وہ اس میں برائی نہیں ہے, مگر یہ فرق جو ہے یہ ٹریننگ کا فرق ہے. اور یہ بلا شبہ درست بات ہے کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے یہ ٹریننگ کے اوپر منحصر ہے. تو ہندوستان کو اب اپنا دیکھنا پڑے گا, اپنا گھر سیدھا کرنا پڑے گا مستقبل میں کسی بھی مس ایڈونچر کی طرف جانے سے پہلے. تھینک یو سو مچ.